العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 144 کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے اسکرین پر. ثم الاصل فی ھذا الباب هو الاداء کاملا کان او ناقصا وانما يصار الى القضاء عند تعذر الاداء ولهذا يتعين المال في الودية والوكالة والغصب ولو أراد المودع والوكيل والغاصب أن يمسك العين ويدفع ما يماثله ليس له ذلك ولو باع شيئا وسلمه فظهر به عيب كان المشتري بالخيار بين الأخذ والترك فيه. وباعتبار أن الأصل هو الأداء يقول الشافعي رحمه الله الواجب على الغاصب رد العين المغصوبة فإن تغيرت في يد الغاصب تغيرا فاحشا ويجب الأرش بسبب النقصان. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے ادا کا ایک اور اصول ذکر کیا ہے، اور اس اصول میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف، اور اس اختلاف پر چند مسائل متفرق کر کے بتلا رہے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ادا اور قضا کے باب میں اصل ادا ہے، خواہ وہ ادائے کامل ہو یا ادائے ناقص ہو. جب تک ادا کی ان دو قسموں میں سے جس قسم پر بھی عمل کرنا ممکن ہو اس پر ہی عمل کیا جائے گا. ہاں، جب ادائے کامل یا قاصر پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر قضا کی طرف رجوع کیا جائے گا، اس لیے کہ ادا بمنزلہ اصل اور قضا بمنزلہ خلیفہ اور بدل کے ہے. جب اصل پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس کے خلیفہ اور بدل پر عمل کیا جاتا ہے. وَلِهَذَا يَتَعَيَّنُ الْمَالُ فِي الْوَدِيَّةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْغَصَبِ. صاحب کتاب اسی اصول اور حکم پر مسئلہ متفرق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ادا کے اسی اصول کی وجہ سے ودیت، وکالت اور غصب میں مال متعین ہو جاتا ہے. عزیز طلبہ، ودیت، وکالت اور غصب کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اسے جان لیں. ودیت کسی کے پاس امانت رکھوانے کو کہا جاتا ہے. امانت رکھنے والا مودع اور جس کے پاس رکھوائی جاتی ہے وہ مودع کہلاتا ہے. وکالت کسی عقد یا خصومت وغیرہ میں اپنا نائب بنانے کو کہا جاتا ہے. غصب کسی کی کوئی چیز چھیننے کو کہتے ہیں. چھیننے والا غاصب اور جس سے چھینی جائے وہ مغصوب منہ کہلاتا ہے. ان تینوں میں مال متعین ہو جاتا ہے. مودع، وکیل اور غاصب نے چاہا کہ ودیت، وکالت اور غصب کے اصل مال کو اپنے پاس ہی رہنے دے اور اتنا ہی اس جیسا مال مودع، موکل اور مغصوب من مالک کو واپس کر دے، تو اس کے لیے اس طرح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ودیت کا مال، وکالت کا وہ مال جس میں وکیل نے ابھی تک تصرف نہیں کیا یا غاصب نے مغصوبہ مال میں تصرف نہیں کیا. مودع، موکل اور مغصوب منہ کو واپس کرنا ادا ہے اور اس مال کے مثل واپس کرنا قضا ہے، اور جب تک ادا پر عمل کر سکتے ہو تو قضا پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا. احناف کے ہاں روپے، پیسے، عقد، بیع وغیرہ میں متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، لیکن ودیت میں متعین ہوتے ہیں. اس لیے ودیت کے پیسوں میں مودع کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کرنا چاہیے. وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ فِيهِ. کسی نے کوئی چیز مثلاً گائے بیچی اور وہ مشتری کے سپرد کر دی، اور مشتری نے اس میں ایسا عیب پایا جو عقد کے وقت اس کو معلوم نہیں تھا. اب اس عیب کی وجہ سے مشتری کو اس گائے کے لینے اور چھوڑنے میں اختیار ہے، لیکن اس عیب دار گائے کو اپنے پاس رکھ کر اس کے ثمن میں کمی کا مطالبہ نہیں کر سکتا،
کیونکہ بائع کا بعین ہی عیب دار گائے مشتری کے سپرد کرنا ادائے کاسر ہے۔ جب بائع کی طرف سے اصل ادا پر عمل ہو گیا تو مشتری کو اس گائے کے لینے میں اختیار ہے، اور مشتری کا مقصود عیب سے پاک گائے لینا تھا، یہ مقصود فوت ہوا تو اس کو گائے واپس کرنے کا بھی اختیار ہے، لیکن اس گائے کے ثمن میں عیب کے بقدر کمی کرانا قضا ہے۔ جب ادا پر عمل کرنا ممکن ہو تو قضا کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، آگے کی عبارت وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْأَدَاءُ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ الْوَاجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ وَإِنْ تَغَيَّرَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ تَغَيُّرًا فَاحِشًا وَيَجِبُ الْأَرْشُ بِسَبَبِ النُّقْصَانِ۔ اس عبارت سے صاحب کتاب نے ادا کے اصول میں امام شافعی رحمہ اللہ کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اختلاف ذکر فرمایا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ادا اور قضا کے باب میں اس بات پر تو اتفاق ہے کہ ادا اصل ہے، کامل ہو یا قاصر، اور قضا اس کا فرع ہے، لیکن آگے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں مامور بہ میں اصل ادا ہے، لیکن ادا پر عمل تب کریں گے جب مامور بہ میں تغیر فاحش نہ آیا ہو۔ اگر مامور بہ میں تغیر فاحش آ جائے تو پھر قضا پر عمل کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں مامور بہ میں تغیر فاحش بھی آ جائے تب بھی ادا پر عمل کیا جائے گا، قضا پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور مامور بہ میں تغیر فاحش کی وجہ سے جو نقصان آیا ہے اس کا تاوان اس کے مستحق کے سپرد کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، تغیر فاحش کہا جاتا ہے کسی چیز میں اتنی تبدیلی آ جائے کہ اس کا نام تبدیل ہو جائے اور اس کی اعظم منفعت یعنی بڑا نفع فوت ہو جائے۔ یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اسی اصولی اختلاف کی بنا پر کئی جزئیات کے احکام میں اختلاف ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ جزئیات آئندہ سبق میں پیش کریں گے۔ آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، ثم الاصل فی ھذا الباب، پھر اس باب میں اصل ادا ہے چاہے کامل ہو یا ناقص، وَإِنَّمَا يُسَارُ إِلَى الْقَضَاءِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَدَاءِ، اور قضا کی طرف تو ادا کے مشکل ہونے کے وقت رجوع کیا جاتا ہے۔ وَلِهَذَا يَتَعَيَّنُ الْمَالُ فِي الْوَدِيعَةِ، اسی وجہ سے ودیعت میں مال متعین ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ودیعت، وکالت اور غصب میں مال متعین ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ أَرَادَ الْمُودَعُ، اگر مودع، وکیل اور غاصب چاہے کہ وہ عین کو روک لے، وَيَدْفَعَ مَا يُمَاثِلُهُ، اور اس کا مثل دے دے، تو ان کے لیے یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ، اگر کسی نے کوئی چیز بیچی، وَسَلَّمَهُ، اور اس کو سپرد کر دیا، فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ، اور اس میں عیب ظاہر ہو، پھر اس میں عیب ظاہر ہو گیا، تو کان المشتری بالخیار، تو مشتری کو لینے اور چھوڑنے دونوں کا اختیار ہوگا۔ وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْأَدَاءُ، ادا کے اصل ہونے کے اعتبار سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الواجب علی الغاصب رد العین المغصوبہ، واجب غاصب پر عین مغصوبہ کا لوٹانا، غاصب پر عین مغصوبہ کا لوٹانا واجب ہے۔ ادا کے اصل ہونے کے اعتبار سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غاصب پر عین مغصوبہ کا لوٹانا واجب ہے، گرچہ کہ غاصب کے ہاتھ میں تغیر فاحش ہی کیوں نہ ہو گیا ہو۔ وَيَجِبُ الْأَرْشُ بِسَبَبِ النُّقْصَانِ، اور نقصان کے سبب تاوان واجب ہوگا۔ ثم الاصل فی ھذا الباب، پھر اس باب میں اصل ادا ہے چاہے کامل ہو یا ناقص ہو۔ وَإِنَّمَا يُسَارُ إِلَى الْقَضَاءِ، قضا کی طرف رجوع کیا جاتا ہے ادا کے دشوار ہونے کے وقت۔ وَلِهَذَا، اسی وجہ سے يَتَعَيَّنُ الْمَالُ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْغَصَبِ، اسی وجہ سے یعنی
اس باب میں اصل ادا ہے، چاہے ادائے کامل ہو یا قاصر ہو، اس اصول کی وجہ سے ودیت، وکالت اور غصب میں مال متعین ہو جاتا ہے۔ اب ولو اراد المودع والوکیل والغاصب، اگر مودع، وکیل اور غاصب عین کو روکنے کا ارادہ کرے اور اس کا مثل دینا چاہے تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ولو باع شیئا وسلمہ، اگر کوئی شخص کسی چیز کو بیچے اور اس کو سپرد کر دے، پھر اس میں عیب ظاہر ہو جائے تو مشتری کو لینے اور چھوڑنے دونوں کا اختیار ہوگا۔ وبی اعتباری ان الاصل هو الادا، ادا کے اصل ہونے کے اعتبار سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غاصب پر عین مغصوبہ کا لوٹانا واجب ہے، گرچہ کہ غاصب کے ہاتھ میں تغیر فاحش ہی کیوں نہ ہو گیا ہو اور نقصان کے سبب تاوان واجب ہوگا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.